حضر مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ مثبت اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں۔ پازیٹیو کیریکٹر کے بارے میں ہم کل حسن ظن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج ہم لوگ پازیٹیو کیریکٹر میں سے ایک جو ہے کیریکٹر بردباری ہے، اس کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بردباری، اس کے لیے حدیث میں ایک ساتھ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الحلم والانات، صبر، بردباری، اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، ایکشن کو لینے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچ کر ایکشن لینا، اس کو بولتے ہیں الحلم والانات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے قبیلہ ملاقات کرنے آتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے، جو اس کے سردار ہیں، جو اس قافلے کے رہنما ہیں، وہ عبد القیس، وہ جب قافلے کو لے کر آتے ہیں تو سب لوگ جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس تو اپنے سامان کو، اونٹ کو، فلاں فلاں سب چھوڑ کر یہاں پر ملنے کے لیے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ وہ بھی ان کی خوشی تھی کہ بھئی جب اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے سامان اور اپنے اونٹ اور اپنے مال وغیرہ کچھ جو ہے وہ سب بھول گئے اور دوڑتے آ کر نبی سے ملاقات کی، وہ بھی ان کی خوبی تھی۔ لیکن اس میں سے ایک جو ہے سردار جو ہے نا، وہ سب سے پہلے آتے ہیں، اونٹ کو باندھ دیتے ہیں، پھر اپنے لباس بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اس کے بعد آ کر جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا ان فیک لخصلتین، تمہارے پاس دو گڈ ہیبٹس ہیں، دو اعلیٰ پیمانے کی خصوصیت ہے، الحلم والانات، تمہارے اندر صبر ہے اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچ وچار ہے، ایکشن لینے سے پہلے آپ سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کا رسول خوب بیان فرمائیں۔ تو یہ الحلم والانات اور یہ بردباری، یہ صبر انبیاء کرام کی صفت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بار بار اللہ سے دعا کرنے والے، گڑ گڑانے والے اور بردبار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد سے نوازو تو اس اولاد کے بارے میں کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو ہم نے بیٹا دیا ہے، ان کو ہم نے ایک فرزند دے رکھا ہے، اس کو بھی ہم نے بردبار بنا رکھا ہے۔ بشرناہ بغلام حلیم، ایک صبر کرنے والا بردبار بچہ ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیں آپ کہ سیرت نگاروں نے آپ کے اس واقعے کو بردباری میں نقل فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیدل 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 چلتے 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 کہاں ہیں؟ طائف کو تشریف لائے، طائف کو تشریف لائے، اور طائف کے اندر یہاں پر 3 سردار ہیں۔ اس کو انہوں نے دعوت دی، انکار کیا، اس کو انہوں نے دعوت دی، انکار کیا، اس کو انہوں نے دعوت دی، انکار کیا۔ تینوں کے تینوں سرداروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے پیچھے اوباش بچوں کو بھیجا جو ان کو پتھر سے مار مار کر پریشان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول ایسے واپس لوٹ کر پھر مکہ آنا چاہتے ہیں، بیچ میں جو ہے یہاں پر فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے چکنا چور کر دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے۔ تو فرشتہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے،
عذاب دینے والا بنا کر نہیں بھیجا. اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کے بچے تو ایمان لے کر آئیں گے، ان کی نسل تو ایمان لے کر آئے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، الحلم والانات، کہ بھائی آپ اگر ان پر ایکشن لیا جائے تو یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، خلاص تمام کی تمام ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی اولاد ایمان قبول کر سکتی. اس قدر دور اندیشی، تھنکنگ بیفور ایکشن. بھائی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے نتائج، اس کے مستقبل، اس کے آس پاس سب چیزوں پر غور کرتا آدمی، تو یہ بردباری ہوتی ہے. اللہ کا رسول معاف کر دیا، معاف کرنے کی وجہ سے ان کی نسل میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، اور یہ محمد بن قاسم اسلام کا جھنڈا لے کے کہاں آ رہے ہیں؟ ہندوستان کو آ رہے ہیں. تھوڑی دیر آپ غور کر کے دیکھو، اگر اللہ کا رسول ایکشن لیے ہوتے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے ہوتے، تو محمد بن قاسم ہندوستان کو نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ نسل میں مٹ گئے ہوتے تھے. پھر ہم تک ایمان کب پہنچتا؟ ہمارے پاس ایمان کب آتا؟ تو اللہ کے رسول یہاں پر ایکشن نہیں لیتے ہیں، بردباری سے صبر کر لیتے ہیں. آپ کو زہر دینے والے نے زہر دیا، لیڈی نے زہر دیا، دعوت دی، کھانا کھلایا، زہر دلایا، اور اس زہر کا اثر اس قدر تھا کہ مرنے سے پہلے، یعنی اللہ جب کھا رہے تھے، ایک لقمہ آپ نے کھا لیا تھا، دوسرے صحابہ کرام نے بھی کھا لیا تھا، دو چار صحابہ کرام جو ہے اس میں شہید ہو گئے. اللہ کا رسول وہ جبرائیل سے آ کر بتا دیا کہ اس میں زہر مت کھاؤ، اس میں زہر مت کھاؤ، تو اللہ کا رسول نے چھوڑ دیا. لیکن اس کا اثر اس قدر تھا کہ مرنے سے پہلے آپ کو درد محسوس ہو رہا تھا. زندگی بھر یعنی درد اور اس حادثے کو لے کر آپ نے برداشت کیا، لیکن اس کیا کہتے ہیں اس کو، زہر دینے والی عورت سے بدلہ نہیں لیا. آپ اگر لیتے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو معلوم تھا، جس کی وجہ سے نہیں، یہ تھوڑا نقصان ہے، یہ میرا نقصان تھوڑا نقصان، اگر میں بدلہ لوں گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو ایکسپٹ کر لینا، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو، امت کو بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کو ایکسپٹ کر لینا. جادوگر نے، لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول پر جادو کیا. جادو کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام سے پتا چلا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، وہ سامان فلاں کنویں میں رکھا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجے، سامان لے کر آئے، پھر سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی، پھر آپ کا علاج ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول چاہتے تو اس کو قتل کرا سکتے تھے. آپ نے کہا نہیں، اس وقت اگر مار دیا جائے یا بدلہ لیا جائے نقصان بڑا ہوگا، اس کا نقصان کا اثر بہت زیادہ ہوگا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا. تو ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس کا ریزلٹ کیا نکل سکتا، اس کے بارے میں اگر غور کرنے کی صلاحیت ہے تو سمجھو آپ مطلب سمجھدار ہیں، بردباری آپ کے پاس ہے. میں جو ایکشن لے رہا ہوں اس کا ریزلٹ کے بارے میں مجھے سوچا ہی نہیں اور اندازہ ہی نہیں لگایا، جسٹ لے لیا، تو سمجھو بردباری نہیں ہے. بردباری میرے پاس نہیں ہے، اور اس کو پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے ساتھ ہے، یہاں پر تشریف لا رہے. ایک دیہاتی آتا ہے، دیہاتی آ کے آپ کے گلے میں، آپ کے کندھے پر جو چادر تھی وہ چادر کو پکڑ کر ایسا مروڑ دیتا ہے، رسی کی طرح اس کو جو ہے گلے کو تنگ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ محمد، اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے، اللہ کے مال میں سے مجھے عطا کر، مجھے مال دے دے. یعنی ایک تو بدتمیزی کر رہا ہے، آ کر چادر کو گلے میں ڈال کے کھینچنا اور گلے کو پھنسا دینا بدتمیزی ہے. پھر اس نے کہا آپ کے مال میں سے نہیں، اللہ کے مال میں سے دو، جو آپ کے پاس ہے نا وہ آپ کا نہیں، وہ اللہ کا مال ہے. پھر اور بدتمیزی کیا اس نے. تو بدتمیزی کرنے کے باوجود بھی، اور صحابہ کرام نے پھر غصہ کر کے روک کر اس کو مارنا چاہا، لیکن آپ نے ان کو روکا، کہا ان کو تھوڑی بکریاں دے دو، ان کو بکریاں دے دو. اب بکریاں لے کر اپنے وادی میں جاتا ہے، جا کر اپنے وادی سے کہتا ہے کہ لوگوں تم سب ایمان لے کر آؤ،
اور ایمان لاؤ گے تو محمد اتنا مال دیتا ہے کہ تمہارے گھر بھر جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے اس نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، لیکن آپ نے وہاں پر صبر کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا. اگر اس وقت ایکشن لے لیتے نا، اس کا رزلٹ بہت برا نکل سکتا تھا. اللہ کے رسول کے بارے میں جو لوگوں کے تاثرات ہیں اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا سکتا تھا. آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو وہاں پر خطرہ لگ سکتا تھا، ڈینجر، ایک داغ لگ سکتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دو، اور الٹا معافی نہیں کیا بلکہ بکریاں اس کو دے کر واپس بھیجا. امام شعبی رحمہ اللہ کو کس نے بری گالیاں دی. دیکھو آپ، یعنی آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے ساتھ گستاخی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لوگ تھے تو ہم کیا تصور کر سکتے ہیں اپنے بارے میں. امام شعبی کو اس نے برا بھلا کہا، لیکن امام شعبی نے اس گالیوں کو سن کر کہا اگر تم سچے ہو، تم اپنے گالیوں میں سچے ہو، جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے اگر میں برا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. اگر تم جھوٹے ہو، تم جو گالی دے رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو معاف فرمائے. مطلب یہ ہے، عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، بردباری کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا. اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر تم جھوٹے ہو تو تم تباہ نہیں، تم برباد نہیں، اللہ تم کو معاف فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے. اس قدر بڑا جگر تھا. بردباری، انات، ایکشن لینے سے پہلے صبر کرنا، سوچنا. اگر میں کہوں تو کیا ہو سکتا ہے، میں بولوں تو کیا ہو سکتا ہے، ایکشن لوں تو کیا ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہلکا سا ریزلٹ کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ خوبی انبیاء کرام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ہے، ہمارے نبی کی ہے، اور ہمارے محدثین و اسلاف کی ہے، صحابہ کرام کی صفت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.